ہمارے صدر صاحب اور باقی ساری انتظامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار ارض و عجم فخر بنی آدم و آدم عادی و سبول خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب پیدا فرمایا۔ 9 بجے تک آپ سے گفتگو کروں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ حضور کی شان سننا یہ رحمت کا اور بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آپ میں سے کوئی بشر بھی اس رحمت کو آج کی رات ضائع مت کرے۔ ہماری انتظامیہ نے، صدر صاحب نے، سب نے مل کے آج کا دن چنا آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ فارغ ہو کر بیٹھ کر کوئی پریشانی ٹینشن نہ ہو، آپ بیٹھ کر آسانی سے سرکار کا ذکر جو ہے وہ سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر۔ مننا کا معنی ہوتا ہے مننا یمنو، مننا کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، تو یہ احسان کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا۔ تو آپ میں رسول آیا، آپ مومنین، آپ ایمان لے کر آئے، تو احسان آپ کے اوپر ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے یا آپ کسی کو چیز دیتے ہو تو وہ پلٹا کے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا، کسی نے سالن بھیجا ہے تو اس کے خالی برتن نہیں بھیجتے تھے، اس میں کچھ ڈال کے بھیجتے تھے کہ اس نے احسان کیا ہے تو بدلے میں شکرانے کے طور پہ کچھ ضرور دو۔ اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسا احسان کیا کہ کر کے جتلا دیا، حالانکہ احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ آپ نے کسی کو $100 دیے اور اگر آپ نے جتلا دیے تو ضائع ہو گئے $100، ثواب فنش، ختم۔ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی دن جتلا دی تو آپ کا ثواب ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اوپر سے جتلا دیا، پتہ چلا وہ چکر ضرور ہے۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، تم میں رسول بھیجا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب رسول کے آگے پیچھے نام نہ ہو تو صرف رسول ہو تو اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھنا سب کو۔ اب ایک ایک بات یاد کرتے جاؤ، 9 بجے تک تمہیں کافی کچھ سمجھنا ہے۔ رسولا، جب اس نے بھیجا، یہ نہیں کیا اس نے پیدا کیا، کہا بھیجا۔ یہ رسول ہمارے کب سے ہیں؟ ہمارے نبی کب سے ہیں؟ یہ زمین و آسمان، یہ بشر، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ مٹی، یہ سورج و چاند، یہ کچھ نہیں ہے، حضور تب بھی ہیں۔ اب صورت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے، شکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تب نور تھے، پھر ضرورت پڑی تو لباس بشر میں آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نور ہیں، ان کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ضرورت پڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی سے بات کرنا ہے تو لباس بشر پہن کر آ گئے۔ محمد مصطفیٰ نور ہیں، لیکن جب ضرورت پڑی کہ اب لوگوں کو جا کے سمجھاؤ تو لباس بشر پہن کر آ گئے۔ اگر لباس بدلتا رہتا ہے، یہ اپوزٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ جب بھی کوئی سوال کرے کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے، سمجھو بیوقوف ہے یہ بندہ پوچھنے والا، کیونکہ نور اور بشر آپس میں اپوزٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ نور اور بشر اپوزٹ نہیں ہے۔ بشر کا اپوزٹ جو ہے، یہ سنو کہ وہ ظلمت ہیں کہ نور ہیں، یہ پوچھا کرو۔ بشر یہ پوچھنا کہ وہ نور ہیں کہ بشر ہیں، یہ کوشچن ہرگز نہیں کیا کرو، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آدمی جاہل ہے۔ تم میں رسول بھیجا، محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ تو اب قرآن مجید کے اندر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عضو، ایک ایک ادا کو بیان کیا ہے۔ سنیے، جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے خبر ہوتی ہے سب کو، رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے، دادی اماں کو پتا ہوتا ہے، نانی اماں کو پتا ہوتا ہے، ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے، گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے تو کیا اس قسم کی گفتگو شروع ہوئی؟ ہاں، یہ جو گفتگو آپ کی شروع ہوتی ہے نا، یہ 1 ماہ پہلے ہوگی، 2 ماہ پہلے ہوگی، 3 ماہ پہلے ہوگی، زیادہ سے زیادہ کچھ ماہ اور بتلا لیجئے، سب کو خبر نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی کی آمد کے تذکرے
اس وقت شروع ہوئے، ابھی زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی سورج نہیں بنا، ابھی چاند نہیں بنا، رب نے روحیں بنائی، روحیں بھی پاکیزہ بنائی، وہ روحیں کہ جن کو نبوت دینی ہے، جن کا لباس بشر ہوگا اور ان کا مقام نبوت کا ہوگا، ان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، تم سنو، ہم بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابھی کچھ بھی نہیں بنا، تم بچے کی ولادت سے 1 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے ذکر کرتے ہو۔ ہمارے رب نے محمد مصطفیٰ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ذکر شروع کر دیا، اور پھر یہ ذکر ایسا لازم تھا کہ جو بھی اس مجمع میں موجود تھا، وہ دھیان سے جملہ سنیے، اس مجمع میں جو موجود تھا، وہ 1,24,000 تھے یا 2 لاکھ تھے، وہ 2 لاکھ تھے یا 6 لاکھ تھے، وہ جتنے بھی تھے ہم ان کی تعداد کو نہیں جانتے، ان کی تعداد کو صرف حضور جانتے ہیں یا اللہ صحیح سے جانتا ہے۔ ہمیں جو روایت پہنچی ہے وہ اپروکسیمیٹلی راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش کر کے 1,24,000 پہنچتی ہے، تو مجمع میں 1,23,999 جو تھے ان سب پر کم و بیش لازم تھا کہ آپ نے ہر دور کے اندر میرے نبی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ ایک تو پہلا ذکر ہے کہ میاں بیوی کرتے، بلا تشبیہ وہ ذکر ہوا، پھر دوسرا ذکر وہ ہوتا محلے والے کرتے، ساتھ والے محلے نے کہا بھائی جا کے ہیلپ کرو، بیوی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، دوسرے نے بولا، چاچا بولا، بھتیجا بولا، چولہوں پہ ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اے قرآن مجید ہمارے نبی کی آمد کا ذکر کہاں کا ہوا؟ کہا ایک نہیں، جتنے نبی آئے ہیں، اور وہ نبی اکیلے نہیں، اپنے سارے جان نثاروں کو اکٹھا کر کے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہمارے ابا آدم علیہ السلام نے ذکر کیا۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت سے جب تشریف لا رہے تھے، سیدھے آ رہے، بغیر کسی سواری کے اور بغیر براق کے۔ یہ دھیان سے میرا ایک جملہ سنیے، آدم علیہ السلام آسمان سے آئے ہیں، آپ نے 12 پڑھا ہوگا، ایم اے کیا تو ایم اے میں پڑھا ہوگا، مولوی ہو تو مولویوں میں پڑھا ہوگا، اگر مقتدی ہو تو تفسیروں میں سنا ہوگا، اگر جمعہ پڑھتے ہو تو خطبے میں سنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اوپر سے آئے تو آپ بتائیے براق لے کر آئے؟ نہیں، کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر گئے، آپ جانتے ہو کہ وہ یہاں زمین سے 4تھے آسمان پہ گئے، تو آپ مجھے بتا دیجئے کیا ان کے لیے براق آیا تھا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر براق کے اوپر گئے ہیں، بغیر سواری کے اوپر گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام بغیر براق کے نیچے آئے ہیں، بغیر سواری کے نیچے آئے ہیں، تو پتا چلا کہ براق وہ سواری ہے وہ جو صرف ہمارے محمد مصطفیٰ کو ملی ہے۔ یہ سارے اوپر سے نیچے سیدھے آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سیدھے نیچے سے اوپر گئے ہیں جہاں جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کہتے ہیں اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، کہتے بیٹا میں جب جنت سے آ رہا تھا تو میں نے ہر جگہ محمد مصطفیٰ کے نام کو اس طرح چمکتا ہوا دیکھا جیسے سورج چمکتا ہے، ہر جگہ میں نے چمکتا ہوا دیکھا، تو میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ پاک یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری ہی اولاد سے ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ ساری کائنات کو میں نے اس کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے پیدا کیا ہے میں نے۔ تو محمد مصطفیٰ کا ذکر شیس علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے کیا۔ یہ ہر نبی کا ضروری تھا، ہر نبی پر اگر نہ ذکر کرتا تو نبوت چھن جاتی ہے۔ ہر نبی نے بیٹھ کر ذکر کیا، لیکن تنہا نہیں، جو ان کے خاص بندے ہوتے تھے ان خاص میں ذکر کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے ہیں، عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک دن اپنے ساتھیوں کو بٹھایا۔ یہ سیم تذکرہ آپ کو بائبل میں بھی ملے گا، ہمارے قرآن مجید میں بھی ملے گا، لیکن بائبل والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آگے پیچھے سے کاٹ کر بیچ میں جون کو شامل کر لیا، لیکن قرآن مجید واضح فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے بندوں کو بٹھا کے، اپنے خاص لوگوں کو بٹھا کے کہنے لگے، خاص لوگ وہ جو ان پر ایمان لا چکے ہیں، خاص لوگ جو ان پہ جان نثار کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹھا کے آپ نے کہا سنو، آپ نے انہیں سارا بتلایا میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ دوسرے کو نہیں بھیجے گا جو تمہاری آ کے مدد کرے گا۔ اس شخص کی نشانی ہستی کی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو رب کہے گا وہی وہ بولتا ہے، اور وہ تمہیں قوانین دے گا، تمہیں ساری چیزیں وہ بتائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، ہمارا قرآن یوں بیان کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مبشرا برسول یاتی، میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایسے رسول کی، پھر نام نہیں آیا،
تو جہاں نام نہ ہے رسول سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. ہم رسول کی بشارت دینے والے. یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا, یہ سیم بائبل میں لکھا ہوا ہے, میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پوری نشانی تذکرہ بتلا کے, یہی وجہ ہے کہ جب سلمان فارسی حضور کی تلاش میں نکلے, آپ پہلے آگ پوچھتے تھے, اس کے بعد آپ کرسچن عیسائی بنے. آپ ہر پادری کے پاس پہنچتے پوچھنے کے لیے کہ تیرے بعد کون ہوگا, مجھے سچا دین چاہیے. تو پادری مرتے ہوئے کہتا اب تو سچا دین کوئی نہیں ہے, ہاں کھجوروں والی زمین پہ ایک نبی آنے والا ہے. یہ ان کو کیسے پتا تھا کہ کھجوروں والی زمین پہ ایک نبی آنے والا ہے؟ وہی جو ان کے نبی بتاتے تھے وہ ان میں نسل در نسل چلتا رہتا تھا, اور آگے پادریوں کو معلوم تھا. اب میں ایک دلیل بڑی ٹاپ کی آپ کو دینے لگا ہوں, قرآن مجید میں ہے. آپ سب جگہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اے محمد مصطفیٰ, یہ یہودی تیرے آنے سے پہلے تیرا واسطہ دے کے دعا مانگتے تھے, اے اللہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے, ہمیں کافروں پہ مشرکوں پہ فتح دے دے, میں ان کو تیرے وسیلے کی وجہ سے فتح دے دیا کرتا تھا. یہ قرآن میں اتنا ہی ہے. اب میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, یہودیوں کو کس نے بتایا کہ حضور کا وسیلہ دینا ہے؟ قرآن کا نزول تو ہوا نہیں, حضور تو بھی آئے نہیں. تو یہ یہودی جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر جنگ میں فتح لے رہے ہیں. تو ان کو کس نے بتایا؟ وہی جو ان کے نبیوں میں چلتا آ رہا ہے, ان کی کتابوں میں چلتا آ رہا ہے. وہ انہیں زبانی یاد تھا ایک نبی آئے گا, لیکن جب نبی آ گیا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا. تو ایک جملہ آج سن لو, جتنے میلاد میں آئے وہ عورتیں اور مرد, وہ یہودی جھوٹے تھے, رب کو پتا تھا, لیکن وسیلہ دیا محمد مصطفیٰ کا. رب نے ان منکروں اور جھوٹوں کو بھی فتح دے دی. تم تو سچے ہو, محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو, آج میلاد منا رہے ہو. جب تم ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے, میرا دل کہتا ہے کہ رب ضرور قبول فرمائے. یاد رکھ, ابھی جواب دے دو بھائی, یہودی ماننے والے نہیں ہیں, رب کو بھی پتا, لیکن جب فتح کے لیے وسیلہ مانگا تو رب نے فتح عطا فرما دی. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں, مالک محمد مصطفیٰ کے صدقے سے سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لو جی, باتیں شروع ہو گئی, ہر چولہے پہ بات ہو رہی ہے. اب بچہ جب پیدا ہونے لگتا ہے, بچہ جب پیدا ہوا, بچے کے باپ کا ذکر ہوتا ہے. کیا قرآن مجید میں بچے کے باپ کا ذکر کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں ووالد وما ولد, بچے کی قسم ہے اور بچے کے باپ کی قسم ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قسم فرمائی گئی قرآن مجید کے اندر. کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں, اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. میں نے کہا پیچھے آیت پڑھو, کچھ سیکوینس بھی ہوتا نا بھائی, کچھ آگے پیچھے بھی تو ہوتا ہے. بے تکی آیات تو کبھی نہیں ہو سکتی بے جوڑ آیات. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں تو رہتا ہے, تیری قسم, تیرے ابا جی کی قسم. یہ جھوٹ بنا تو سی نا آج کا. تو جہاں بچہ پیدا ہو, بڑا لیڈر جہاں پیدا ہوتا ہے, اس جگہ کو سیو کر لیا جاتا ہے. کیا ان کا گھر کراچی میں سیو کر لیا گیا, بڑے بڑی جگہوں پہ گھر سیو کر لیے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں صاحب رہتے تھے, یہ ان کا گھر. شیکسپیئر کا وہ ساری آپ دیکھو, لندن جاؤ تو اور سیو. آسٹریلیا میں آپ جائیں, بلڈنگ گرانی لا ہے اس ملک کا, چاہے تم جتنی ترقی کر دو اس کا فرنٹ نہیں وہ گرائے گا. فرنٹ اسی طرح کا پرانا 200 سال 300 سال پرانا ہی ہوگا, پیچھے ٹاپ کی بلڈنگ کھڑی ہو, نہیں گرانے دیں گے. کیوں؟ یہ جو بلڈنگ ہے یہ بڑے کی ہے, تو بلڈنگ سیو کر لی جاتی ہے, اور اس کو آپ سیو رکھو, لوگ اسے دیکھیں. قرآن مجید واہ کیا کہنے تیرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے, آیت نازل کر کے قیامت تک اس کو سیو کر دیا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں محمد مصطفیٰ تم سکونت پذیر ہو. انت حل بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ تو اس شہر میں چلتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں چلیں اس کی تو وہ قسم فرمائے. تو مجھے اتنا بتا دو کہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہوں گے وہ جگہ کتنی عالیشان ہوگی. اسی لیے کسی نے کہا والعصر میں کھائی تیرے زمان کی قسم, والعصر میں تیرے زمان کی قسم, لا امرک میں
تیری جان کی قسم، والبلد میں تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا یا رسول اللہ، اگر تیرے زمانے کی قسم ہے جس میں آپ گزر سانس لیے، اگر آپ کے شہر کی قسم ہے جس میں آپ رہتے رہے، گزرتے رہے، اور اگر آپ کے زمانے کی قسم ہے، شہر کی قسم ہے، زندگی کی قسم ہے، تو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا جس جگہ میں آپ کا جسد انور رکھا ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی صاحب یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء نے کہا کہ سب سے ٹاپ کی اور افضل جگہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ساری جگہ عورتیں دیکھی، وہ علی آنکھیں کس پہ ہیں، ماتھا کس پہ ہے، ناک کس پہ ہے، حالانکہ بچے نے ابھی چینجنگ کر لی، بچہ بھی چینج ہوگا، پھر چینج ہوگا، پھر چینج ہوگا، پھر 16 سال کے بعد چینج ہوگا، پھر آگے اس لیے آپ کا جو پاسپورٹ بنتا ہے پہلے 5 سال کا بنتا ہے، پھر جب بندے پوزٹ ہو جاتے پھر 10 سال کا بنتا ہے، کہ اس کو پتا آپ اس کی شکل چینج نہیں ہونی، اب اس کا 10 سال کا بناؤ، پھر اس کے بعد 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے بن جائے، تو اب تیری شکل چینج نہیں ہوگی۔ تو تیرا بچپن میں کیوں بنا؟ اس لیے کہ تیری شکل چینج ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، کیا آپ کے حسن کی قرآن نے تعریف کی؟ صرف تعریف نہیں کی بلکہ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے چہرے کی قسم ہے۔ اب میں آپ کو یہاں فلسفہ حسن بتا دوں، فلسفہ حسن ڈیفرنٹ ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کو ہنسی لگتا ہے، یہ فلسفہ حسن ہے، چاہے جیسا بھی بچہ ہو، ماں سے جا کے پوچھو بچہ کیسا ہے، تو ماں کے نزدیک ہر بچہ حسین، دوسری ماں کے نزدیک اس کا بچہ حسین ہی چاہے حسین ہو۔ فلسفہ حسن تو یہ ہے۔ اور پھر فلسفہ حسن یہ بھی ہے کہ بچپن میں آپ کو چیز ایک حسین لگی، بڑے ہو کے نہ لگی، پھر کم علمی میں ایک چیز حسین لگی، علم کے بعد حسین نہ لگی، ایک چیز غربت میں حسین لگی، امارت میں حسین نہ لگی، ایک چیز کمزوری میں حسین لگی لیکن طاقت میں حسین نہ لگی۔ یہ آپ کی زندگی میں گزرتا رہتا ہے۔ دیکھیے اپنی زندگی کو بچپن میں کیا پسند کرتے تھے، بڑے ہو کے کیا کیا، جوانی میں جو پسند کیا، بچپن میں جو پسند کیا وہ جوانی میں پسند نہیں، اور جو جوانی میں پسند ہے وہ بڑھاپے میں پسند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا معیار بدلتا ہے، اس لیے کہ تمہاری ضرورت بدلتی ہے، اس لیے تمہارا معیار حسن بدلتا ہے۔ لیکن خوبصورت ہوتا کون ہے؟ خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کو خوبصورت کہے کہ خوبصورت ہے۔ تمہارا فلسفہ کام نہیں دے گا، تمہارا فلسفہ نہیں کام دے گا کہ خوبصورت وہ ہے کہ خوبصورت کہیں کہ یہ خوبصورت ہے۔ تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے، یہ حسن آپ حسینوں نے نہیں کہا کہ وہ خوبصورت ہیں، بلکہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ قرآن میں کہہ رہا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم۔ اب معیار جو ہے وہ ٹاپ کا ہوگا کہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو خوبصورت کہہ دیں کسی ایک ریزن پہ، اس کی آنکھ اچھی ہے، اس کے بال اچھے ہیں، اور اس کا قد اچھا ہے، اس کا بولنا اچھا ہے، کسی ایک وجہ سے اچھا کہہ دیں۔ لیکن ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کس نے کہا؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے جنت کو پیدا کیا ہے، جس نے حوروں کو پیدا کیا ہے، جس نے نظارے پیدا کیے ہیں، جس نے منظر پیدا کیے ہیں، جس نے خوبصورتی پیدا کی ہے۔ آپ دیکھو، یقین جانو، کبھی سمندر کی مخلوق اور دریا کے نیچے، پانی کے نیچے جو مچھلیاں رہتی ہیں نا، ان کو کبھی غور سے دیکھنا اور ان کی کلرنگ دیکھنا، لگتا ہے کوئی ٹاپ کا مصور ہے۔ پکاسو دنیا میں بڑا مشہور ہے کلرنگ کے اندر، کہتے ہیں کلرنگ کمال کی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، جو کلرنگ میرے رب نے پانی کے نیچے کر دی وہ کمال کی کر دی۔ حالانکہ کلر استعمال کیا جائے، پانی میں کلر استعمال نہیں ہوتا، خدا کرتا ہی چیزیں استعمال ادھر ہے جہاں تم استعمال نہیں کر سکتے۔ کمال کی کلرنگ آپ کو جو نظر آئے گی، خشکی پہ بھی نظر نہیں آئے گی جو پانی کے اندر نظر آتی ہے۔ ایسی پوری مچھلی ایک کلر کی ایک ڈاٹ لگا دے گا، ایسا حسین ڈاٹ لگتا ہے یار، دل کرتا مچھلی کو دیکھتے ہی رہے۔ پورا پرندہ عجیب طرح کا ہے، ایسا کلر لگا دے گا چونچ کے اوپر کہ حیران ہو جائیں گے ہم۔ وہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ حسین ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آپ نے کہا جی یہ خوبصورت ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، اپنی چال میں چلے گئے۔ مزہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ دیکھے اسے کہ جس نے بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بنائی ہوں، بڑی بڑی پینٹنگ ٹاپ کی جس نے بنائی ہو۔ اب جب میں آسٹریلیا لائبریری میں گیا تو مجھے آ کے بتا رہا یہ ہماری آسٹریلیا کی ٹاپ کی پینٹنگ ہے کہ دنیا میں جاتی ہے اور سب سے مہنگی ترین ہے۔ وہ بتا رہا، ہمیشہ میرے پیج پہ دیکھا ہوگا، وہ ہمیں تعارف کروا رہا ہے یہ ہماری دنیا کی سب سے مہنگی پینٹ ہے ہماری آسٹریلیا کی۔ دوا میں نے اس میں خوبی کیا ہے؟ کہتے اس میں خوبی یہ کہ وہ جو چاند بنا گیا ہے نا، یہ چاند اور کوئی نہیں بنا سکتا۔
تو میں نے واقعی اسے دیکھا دور سے, مجھے نظر نہیں آ رہا, جونی میں قریب جاؤں چاند مجھے بڑا نظر آتا ہے. ان کو فخر ہے آسٹریلیا والوں کو کہ یہ پینٹنگ صرف آسٹریلیا میں ہے, اور اس کے اندر اس نے جو چاند بنا دیا ہے نا, یہ کمال کا بنا دیا ہے. تو اس پینٹنگ پہ حیران ہو رہا ہے, میرے رب کو دیکھ کہ جس رب نے اصلی چاند آسمان پر بنا دیا ہے, اصلی سورج آسمان پر بنا دیا ہے, اور کمال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے اشارے پہ چلا دیا ہے. کمال تو یہ ہے نا بھائی کہ حضور زمین پر جلوہ فرما ہے اور انگلی کے اشارے سے چاند کو ہلاتے ہیں, اور یہ دنیا میں ہل رہا تھا. ہو سکتا کوئی کہتا جی آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ حضور کا کھلونا ہے, کھلونے تو بچے توڑ دیتے ہیں, کھلونا نہیں ہے, وہ خود ہی ہل رہا تھا, ہم بھی جب چلتے ہیں تو وہ ہلتا ہے. کہا یہ بھی تمہاری غلط فہمی ختم ہو جائے گی. حضور نے بچپن میں انگلی کے اشارے سے چاند کو ہلایا اور بڑے ہو کے توڑ کے دکھایا, واقعی ہی یہ ہمارا کھلونا ہے, ہم نے تمہیں توڑ کے دکھایا. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے رب تعالیٰ نے حسین کہہ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بشر میں انتہا پہ ہے. دھیان سے جملہ سنا آپ کا, میں مجھے کے لفظ کو یوں تشریح کر رہا ہوں. بشر کے حسن میں انتہا کا جو حسن ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ پتہ کیسا تھا؟ بندے یوں دیکھتے تھے تو ٹن ہو جاتے تھے, ایک دو دن ٹن رہتے, جو ہی نشہ اترتا پھر پیمنٹ کرتے, $1 $2 میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر, وہ پیسے دیتے پھر ان کو دیتے, جو ہی دیتے پھر ایک دن ٹن رہتے. یہ تھا آپ کا حسن. اور جب آپ کے حسن کو عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. سیب رکھے تھے یا جو بھی پھل تھا, انگلیاں کاٹ لی. کاٹنے کے بعد احساس ہو گیا کہ درد ہوئی ہے. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب اس میں کمال دیکھو, یہ صرف اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. نعت پڑھنا آسان نہیں ہے, اس لیے نعت پڑھا کرو اپنی محبت سے اور اعلیٰ حضرت کی پڑھا کرو. یہ یاد رکھنا, جو بندہ بنا پیسے کی لالچ کے نعت پڑھتا ہے اس کی نعت قبول ہوتی ہے, اس کی نعت. اور اس میں آواز نہیں دیکھا کرو, یہ سارے غور سے سنو, بیویاں بھی سن رہی ہیں نا, آپ بھی سن لو. اس میں آواز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہاں آواز نہیں دیکھی جاتی, یہاں محبت دیکھی جاتی ہے کہ بولنے والا بول کیسے رہا ہے, کس محبت اور لگن سے بول رہا ہے. یہ یاد رکھنا. اس لیے اپنے بچے کو نعت یاد کراؤ. گانے ان سب کو آتے ہیں, تمہارے سامنے یہ بولتے نہیں, وہ انگلش کے گانے سارے آتے ہیں, یہ تمہارے سامنے نہیں بولیں. جب تم کبھی جا رہے ہوگے نا, ذرا میوزک بجے گا, ہلکے سے ہلیں گے یہ, اور لٹم دیکھیں گے یہ بجا رہا تھا, چپ ہو جائے. ان کو گانے سارے آتے ہیں, تو نعت کیوں نہیں آتی ان کو؟ جو مشکل بڑی ہے, پتہ مشکل نہیں ہے, تیرا دھیان نہیں ہے, شیطان تجھے یاد نہیں کرنے دے رہا. تو بیٹے کو نعت یاد کرواؤ, قرآن کی یاد کرواؤ. ان کو باقی چیزیں ساری آتی ہیں, یہ صرف اس طرف دھیان نہیں دے رہے. ان کو سمجھاؤ میرے بیٹے قبر میں قرآن, بیٹے قبر میں گانا کام نہیں آئے گا, ڈانس کام نہیں آئے گا. قبر میں کام آئے گی تو محمد مصطفیٰ کی نعت کام آئے گی, قرآن کام آئے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے بیٹے, زبانیں بدلتی رہتی, چینج ہوتی رہتی ہیں. یاد کرو بس, نعتیں یاد کرو ان چیزوں کو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضرت نے پھر کمال کیا, کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. اب ذرا دیکھیے ہمارے نبی کا حسن اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن. یوسف پہ کٹی مصر میں, مصر مین شہر, شہر میں انگشت مین انگلیاں, انگشت زنان, زنان مین عورتیں, عورتوں کی انگلیاں کٹی ایک بار, بس ایک بار کٹی. یہ ہے یوسف علیہ السلام کا حسن. مصر میں کٹی یعنی لوگ پڑھے لکھے تھے, لوگ مہذب تھے. مصر میں کٹی صرف ایک بار, انگشت زنا, عورتوں کی انگلیاں, مردوں کی نہیں, عورتوں کی انگلیاں. لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرب کے بڑے بڑے پہلوان تیرے نام پہ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں, کٹا رہے ہیں. وہاں صرف ایک دفعہ کٹی, یہاں کٹا رہے ہیں. اور ہمارے نبی کا حسن ایک دم نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا نا ٹن ہو جاتا. ہمارے نبی کو جو پہلے آ کے دیکھتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اگر پہلے آتے ساری ایسا ہو جاتا تو وہ بات نہیں سنتا. اب کیا ہوتا تھا, حضور کو دیکھا دل میں گیا, پھر دیکھا دل میں گیا, پھر دیکھا دل میں گیا, پھر دیکھا بڑھتا گیا, اور پھر ایسا بڑھا کہ حضور نہ بھی سامنے ہوتے تو نشہ وہی رہتا, سر کٹا دیتا مگر درد نہیں ہوتی. اب اس کی مثال ذرا سنتے جانا, مثال ذرا سنتے جانا میرے نبی کی. میرے نبی کی یاد ہی دل میں ہو تو سر کٹ جائے, کوئی غم نہیں ہوتا. ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے, صاحب ان کا نام تھا, کالا ان کا نام تھا, رنگ ذرا تھوڑا سا ہوگا لیکن تھے بڑے ٹاپ تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہو رہی, کوئی جہاں جاتا ہوں تو کوئی لڑکی مانتی نہیں ہے, رنگ میرا کالا, آپ کی شادی کر دیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ.
وہ عمر کو بولو کہ اپنی بیٹی کا نکاح، تیری بیٹی کا نکاح میں نے تیرے ساتھ کر دیا۔ نبی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹی بڑی خوبصورت تھی ان کی عمر کی، یہ عمر حضرت عمر نہیں دوسرے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا، میں نے تیرا نکاح ان کی بیٹی سے کر دیا ہے۔ دو وہ گئے گھر پہنچے آگے، کیا لگے مجھے حضور پاک نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ، آپ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ وہ تو غصے نہ ہو گئے، کیا لگے کیسے ہو سکتا ہے، تجھے دے دوں میں اپنی بیٹی، نہ تو کماتا ہے، نہ تیرے پاس پیسے، نہ کوئی چیز، نہ رنگ، کوئی شے نہیں، جاؤ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ وہ جو ہی اٹھ کے جانے لگے پیچھے سے بیٹی نے آواز دی، بیٹی ابا جی سے کہنے لگی ابا جی اسے مت بھیجو، اسے مت دیکھو، اسے دیکھو جس ہستی نے اسے بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ، آپ ابا جی مان جائیے۔ ادھر ابا جی مان گئے۔ حضرت سعد جو ہیں وہ جناب گئے خوشبو لینے اور وہ سامان پوشاک کپڑے لینے بیوی کے کہ آپ میرا نکاح ہو جائے گا۔ ابھی بازار میں پہنچے ہی تھے کہ اعلان ہو گیا کہ حضور نے فرمایا ہے جنگ ریڈی ہے، فوراً چلو۔ یہ بیوی کے پاس جانے کے بجائے شادی ادھی بات ہوئی اور بڑے عرصے کے بعد فوراً حضور کے ساتھ شادی حضور کے ساتھ چل پڑے، ایسے لڑے، سرکار پوچھ رہے کہ یہ کون بندہ ہے، یہ سعد ہے، اچھا اور طاقت میں ایسے لڑے کہ سب تم سے جدا ہو۔ کوئی یاد نہیں کہ شادی ہے، کوئی یاد نہیں کہ بیوی ہنسی ہے، کوئی یاد نہیں کہ بڑے عرصے بعد شادی میری ہو رہی ہے، کچھ بھی یاد نہیں۔ نبی کے نام پہ سر کٹا دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا صد انور اپنی چولی کے دم پہ کہا یہ شخص جنت میں چلا۔ یہ تھے لوگ مسلمانوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ایک بار انگلی کٹی۔ میرے نبی کا جس نے حسن دیکھا، سرکار چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، ایسا نشہ ہے کہ گردن بھی کٹا دیتے تھے، پہلوان مردان عرب پہلوان کٹا دیتے تھے، مگر ان کو درد زدہ برابر نہیں ہوتی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کو بددعا آپ کے چہرے کی قسم ہے۔ اور پھر بڑی بات ہے کہ کئی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ خوبصورت ہے، لیکن آپ لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے، جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچے گی، یاد رکھو۔ آپ لوگوں کو ڈبل ثواب ہوگا، انڈیا پاکستان ان لوگ اس جگہ سے یہ جہاں زیادہ جتنا بچ سکتے ہو، باقی کام شام کرتے، مشکل تو بڑی ہے۔ کوئی آدمی دیکھتا ہے، کوئی آدمی نہیں دیکھتا، لیکن ہمارے نبی کے چہرے کو ذرا دیکھنا کہ ایسا حسن ہے جو اس کو کوئی دیکھتا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے منہ اوپر کر دیا، حالانکہ نماز میں منہ اوپر نہیں کرتے، یاد رکھیں، اور نماز بڑے دھیان سے پڑھو، اگر آپ کا سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر منہ تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اوپر تو کرنا نہیں، کیونکہ سختی سے منع کیا سرکار نے، یہ اوپر منہ کیا۔ آگے آیت ذرا سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا حسن ہے، آپ لوگ چاہو تو چہرہ دیکھو نہ دیکھو، آپ لوگ چاہو تو منہ پھیر لو یا پھیر لو، حسن کا معیار جدا ہے، لیکن میرے نبی کا حسن یہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں آسمان کی جانب پھرتا ہوا۔ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوا ہے کہ رب دیکھتا ہے، حالانکہ رب ہر جگہ ہے، پر حضور کا چہرہ انور ایسا چہرہ مبارک ہے کہ رب تعالیٰ جس نے ساری کائنات کے حسن کو پیدا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ ہجری کی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے رخ جیسے خود آئینے میں، یعنی سرکار کا رخ کیسا ہے، چہرہ مبارک کیسا ہے، رخ جیسے آئینہ میں خود مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز ایسے جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا۔ اب اگلا مصرع شاید تم سمجھ پاؤ، جو اردو پڑھتا ہے وہ سمجھ پائے گا۔ آغوش، یہ آغوش ایسے جیسے درے کعبہ ہو کھلا ہوا، آغوش جیسے درے کعبہ ہو کھلا ہوا، کام پہ جبال اب مزاج حریم سے، جنت کو راہ جائے قدے مستقیم سے۔ محمد مصطفیٰ کی آواز ایسی،
جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا ہے، آپ کی گود مبارک ایسے جیسے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا ایسے، ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا ہے، ہمارے نبی کا رخ ایسے ہے جیسے آئینے میں مصور جو ہے وہ خود سجا ہوا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا مزاج ایسا ہے کہ بڑے بڑے زمین کے پہاڑ کانپ جائیں، اور میرے نبی کا قد ایسا ہے کہ قد سیدھا جنت کے طرف جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کمال کا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی آنکھیں کیسی، آنکھوں کی طرف بڑھا دیں، آنکھوں کا بڑا حسن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ سرکار کی آنکھیں مبارک، قرآن مجید جو تعریف کر دیتا ہے وہ کمال کی کر دیتا ہے۔ جو لوگ میلاد کے منکر میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پڑھتے ہیں کہ شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھتے ہیں، مجھے ان کی حرکت سمجھ نہیں۔ دیکھو میں مسلسل ابھی آیات پڑھ رہا ہوں، میں حدیث میں جا نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ جیسے تم اپنے بچوں کی آنکھ، میرے بچے کی آنکھ ابے پہ گئی، میرے بچے کی آنکھ امی پہ گئی، میرے بچے کی آنکھ ادھر گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کا تذکرہ قرآن نے کیا، ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن تعریف کرتا ہے، کمال کی تعریف کرتا ہے۔ یہ جو آنکھیں نا یہ بہت ٹاپ کی ہیں، بڑے پکسل ہیں ان کے اندر، کیا ایپل نے بنائے ہوئے اس سے بھی بہت بہتر ہیں، کیمرے میں بھی اتنے اس کے اندر۔ تو یہ آنکھ جو ہے اس کا، لیکن اس میں کچھ کمزوری ہے کہ یہ بہت تیز لائٹ کو نہیں دیکھ پاتا، ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سورج کو دیکھتے ہیں ایسے ایسے کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہماری زمین کے اندر جو لائٹ ہے یا سورج ہے یہ بڑی تیز لائٹ ہے، جو پڑتی ہے وہ بھی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دنیا کی سب سے ٹاپ کی لائٹ جو ہے وہ لائٹ ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ وہ ایسا زبردست نور ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر پڑے تو پہاڑ ایسا ہو جاتا ہے، کالا سے ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی اگر آپ ایجپٹ جائیں تو طور سینا پہ ضرور جائیے گا، اور طور سینا کے اوپر جب چڑھیں گے نا تو پرلی سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے کالے پتھر جس پر رب کی تجلی پڑی تھی اور جل گئے، ٹوٹ گئے۔ اب ذرا میرا جملہ سنو، یہاں بات تو سمجھ گئے تم لوگ؟ آنکھ تیز لائٹ کو نہیں دیکھ پاتی، اس کو بھی میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پاؤں، یہ آنکھوں کو چھپتی ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک کی تعریف قرآن نے کی، ما زاغ البصر وما طغى۔ جب یہ معراج کی رات آئے 70,000 حجابات نور کے آگے سے ہٹے، 70,000 حجابات ادھر سے ہٹے، تو یہ جب دیکھنے لگے رب کے نور کو تو اس طرح دیکھنے لگے کہ نہ نظر پھیری اور نہ بھٹکی۔ یہ آنکھ کی تعریف کسی کے اندر نہیں ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ پھری بھی نہیں ہے اور حد سے بڑھی بھی نہیں ہے۔ پھرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی برداشت نہ کر پائے، حد سے بڑھنا ہوتا ہے جو چیز دیکھنی ہے وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو میرے محمد مصطفیٰ کی آنکھ کی تعریف کی گئی کہ آپ نے نور خدا سے آنکھ پھیری بھی نہیں بلکہ نور خدا پر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہے۔ یہ ہے آپ کی آنکھ، اور آنکھ کے بعد منہ آتا ہے۔ یہ آدمی بولتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اس زبان کو بند کرنے کے لیے 32 ہم نے دربان کھڑے کر دی، لیکن پھر بھی یہ چلنے لگ جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں میرا رب بولا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، جب وہ معراج سے نیچے اتر رہے تھے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب جو ہے وہ بہتا بھی نہیں اور بے راہ ہوا بھی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے، وہ رب کے حکم کے بغیر اپنی زبان نہیں ہلاتا۔ یہ بچہ ہے ایسا کمال کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے، وہ جب وہی کہتی ہے تو وہی کہتے ہیں۔ وہ یہاں ایک جملہ عرض کر دوں میں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ستارے کی قسم محمد مصطفیٰ کی، جب یہ نیچے آ رہے تھے معراج سے، ما ضل صاحبکم، آپ کے پاس نیویگیشن نہ ہو تو آپ کی واٹ لگ جائے۔ امریکہ والے ان سے بورڈ ہٹا لو سڑک سے، نیویگیشن ان سے لے لو، بورڈ ہٹا دو، یہ پھر کے فالو ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں چلے تو جاؤ گے، واپس آنا ہو آپ سے نیویگیشن چھین لو، آپ واپس آتے ہوئے رستہ بھٹک جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بہکنا، رستہ بھٹکنا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک گئے، 7ویں آسمان سے آگے عرش شروع ہوتا ہے، عرش سے آگے جو ہے وہ کرسی، پھر آگے حجابات ہٹے، ساری جگہوں پہ گئے، پھر واپس آئے
واپس آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نیویگیشن بھی نہیں ہے، پر محمد مصطفیٰ سیدھا مکے میں آئے. ایسا کمال ہے کہ بغیر نیویگیشن کے، بغیر کسی کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر اپنی ہسٹری پڑھیں نا تو آپ بڑے فخر سے بیان کر سکتے ہیں. یہ ابھی ہم نے خانہ کعبہ معلوم کرنا تو سیٹلائٹ کی مدد لیتے. میں نے کل لکھ رہا تھا، میرا بھی جو ون لیکچر آئے گا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو یمن بھیجا، فرمانے لگے رمضان میں جا کر مسجد بنانا جبل دین کے پاس، اور اس کا قبلہ جبل دین کی طرف رکھنا. محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آپ یمن میں کبھی نہیں گئے، صنعاء میں گئے نہیں، جبل دین دیکھا نہیں، اور مسجد بنانے کا بول رہے ہیں. فرما رہے ہیں اس کا کعبہ ایگزیکٹ بنے گا جبل دین کی طرف. سیٹلائٹ استعمال کرے پھر بتلائے کہ کعبہ ادھر ہے. نبی مدینہ میں بیٹھ کے بتلائے کہ یمن میں فلاں جگہ میں کعبہ کدھر ہے. یہ ہے ہمارے محمد مصطفیٰ. اس لیے تمہیں بلاتے ہیں میرا. ابھی مجھے جب میں تقریر ختم کر لوں تو مجھے بتانا کہ اس میں حرام کیا تھا، یہ ضرور بتا کے جانا. کمنٹس نیچے دو، یہ بتا کے جانا کہ جب امداد نوز پریزیڈنٹ نے بندے بلائے، اس کے ساتھیوں نے بندے بلائے، یہ سارے آئے ہیوسٹن سے، مجھے بنا بتلائے آدمی جو ہے وہ آیا سننے کے لیے، تو آخر میں ضرور بتانا کہ بیچ میں حرام کیا تھا. مہربانی کر کے ہم تو مسلمانوں سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی تعریف کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بچہ جو ہوتا ہے نا اس کے دماغ کی قریب پڑے تو میرے بیٹے نے اتنا یاد کر لیا، میرا بیٹا فرسٹ آیا، میرا بیٹا گیا اسپیلنگ کا مقابلہ تھا، اسپیلنگ میں اول آیا. آپ کا سب سے مشکل یہی ہوتا ہے نا اسپیلنگ کا، اسپیلنگ کا مقابلہ تھا. آخری لفظ میرے بچے نے جو اسپیلنگ بتا دیے اس پہ اس کی پوری ٹیم جیت گئی. اگر اس کو بیچ میں ای نہ آتا تو بڑا پھنس گیا. بس اس کو ای کا پتا چل گیا، جب اس نے ای بولا تو یہ جیت گیا. مسلمانوں یہ تمہاری یادداشت ہے. کیا کہتے ہو 1 ٹیرابائٹ اتنی آ سکتی ہے؟ لیکن سنو، تیرے دماغ کی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی تو چند بندوں نے کی ہوگی. ہمارے محمد مصطفیٰ کی میموری کی تعریف رب کرتا ہے. میرا رب کہتا ہے سنقریؤ کا فلا تنسا. اے محمد مصطفیٰ ہم تجھے اس طریقے سے پڑھائیں گے، اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھی زندگی بھر بھولے گا نہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، ایک بات ابھی میں تقریر کر رہا ہوں نا تو بار نکل کے چالیے تمہیں ایسے ہی مجھے سناؤ جیسے میں نے کیا. نہیں سنا سکتے، سنا سکتے ہو پر ایسے ہی سنا سکتے. کمال ہے میرے نبی کی یادداشت. جبرائیل بول کے جاتے تھے، نبی ویسے ہی سناتے تھے، ویسے ہی سناتے تھے. اسے یادداشت کہتے ہیں. نبی کو بھلایا گیا ہے، بھولا نبی نہیں ہے. وہ خود اوپر سے آرڈر آتا تھا، یہ بات آپ نے نہیں بتا دی. آرڈر آتا تھا تو نبی کہتے تھے ہم نے بھلا دی گئی ہے. ویسے نبی کی یادداشت. اب سنو، آپ میں سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، بڑا دعویٰ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کو، بڑا دعویٰ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کو، لیکن میں ایک بات بتا دوں، آپ سب کے نام یاد نہیں کر سکتے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ بیٹھے فرمانے لگے یہ کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں، یہ کتاب ہے جس میں دوزخیوں کے نام ہیں. میں جانتا ہوں کہ جنت میں کون جائے گا، میں جانتا ہوں کہ دوزخ میں کون جائے گا. اتنا بڑا ڈیٹا گوگل کے پاس نہیں ہے جتنا محمد مصطفیٰ کی یادداشت کے اندر ہے. یہ ہے میلاد کا نتیجہ، یہ ہے میلاد کا. میں کل سے میلاد بیان کر رہا ہوں. 4 بجے سے لوگ مسجد میں ہیں. مجھے کس نے کہا حرام ہے؟ 4 بجے سے مسجد میں لوگ سلام پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں. معصوم بچے بیٹھ کر سلام پڑھ رہے ہیں. یہ میلاد کی برکت ہے. اور تو گھر میں سویا ہوگا، یہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو نے نبی کی یاد نہیں منائی. اس لیے مسلمانوں تم لوگ اب تمہیں آج موقع مل گیا، کبھی کرو. ابھی سید مصطفیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی بھی کرو، کبھی بھی. ہر منڈے کو کرو. نبی نے ہر منڈے کو کیا کیونکہ حضور کو پتا تھا میرے امت کی بزی رہیں گے. ہر منڈے کو کرو، ہر فرائیڈے کو کرو، جب کرو. لیکن آج کے دن ہمارے پریزیڈنٹ نے، ہماری انتظامیہ نے تمہیں بلایا، چلو یار ایک دن ذرا مل بیٹھے، ہمیں بھی خدمت کا موقع دے دو بھائی. یہاں اگر آج آپ کا جلسہ نہ ہوتا تو آج میرا 8 تاریخ کو ٹورانٹو میں جلسہ تھا. تمہاری خاطر وہ مس کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ریاض کا جلسہ ٹورانٹو میں مس کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کیوں؟ تمہاری رعایت کرنے کے لیے. مسلمانوں مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں یہ سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ پورا قرآن بھرا پڑا. یہ تو یادداشت ہے. آپ دیکھو بچہ جب تمہارا بڑا ہوتا ہے، ایک بچہ ابھی بیٹھا ہوا، ان کی امی نے بولا مختار نہیں پڑھائے گا، ایک مختار نہیں کے پاس ہمارا بچہ بھیجو. کیوں بھائی؟ میں مختار نہیں دھیان سے پڑھائے گا، بیٹے کی طرح پڑھائے. استاد جو ہوتا ہے نا وہ زندگی میں بڑا ٹاپ کا اہمیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. اچھا استاد ہو. علم 2 وجہ سے کم ہوتا ہے، یا استاد
کم درجے کا ہے یا شگرد جو ہے وہ کم درجے کا؟ میں آج بھی فخر سے بتاتا ہوں، میرے استاد مفتی محمد حسین دینی رحمۃ اللہ، میرے استاد غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ، میرے استاد ڈاکٹر سرفراز دینی رحمۃ اللہ، فخر سے بتاتا ہوں میرے استاد ہیں یہ۔ استاد تو آپ کا ہوگا، شاگرد نکما بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے، کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے۔ اب ذرا دیکھو اس انداز سے ہمارے نبی کا ملا، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ہمارے نبی کا استاد کون ہے؟ تو قرآن کہنے لگا سورہ رحمان پڑھو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن ہمارے نبی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، اور پھر ذرا دیکھو کتنا سکھایا۔ آپ کے پاس کتنا نالج ہے؟ آپ پی ایچ ڈی کر لو گے بس آخری ڈگری، اس کے بعد کوئی اور ڈگری، پی ایچ ڈی سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ اور آج کل آپ لوگ جو آئی ٹی میں ہو، آئی ٹی میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی جاپان میں ہوتی ہے۔ جب پی ایچ ڈی ہوتی نہیں تھی تب جاپان نے اتنی پی ایچ ڈی کر لی تھی، تو اب تو خیر ہر جگہ ہو رہی ہے۔ تو بھائی پی ایچ ڈی کے بعد آگے کیا ہے؟ لیکن ذرا یاد رکھنا ہمارے نبی کو جو سکھایا گیا ہے پوری دنیا اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کہنے لگا، میرا رب فرمانے لگا، استاد میرے نبی کا کہنے لگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ تو نہیں جانتا تھا۔ یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں دنیا کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائی۔ اور پھر آخر میں تو بات ہی ختم کر لی، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو ہر خشک اور تر چیز قرآن مجید کے اندر ہے، تو وہ قرآن جو ہے میرے نبی کو سکھایا، گویا کہ ہر خشک اور تر چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ اچھا تھا علم پڑھ لیتا ہے تو علم پڑھنے کے بعد پھر باہر نکلتا، پہلے نیا نیا جب مدرسے سے نکلتا ہے تو سخت سیر کرتا ہے، کہتا ہے یار بڑا پڑا ہے، اب ذرا سیر کر لیں، تھوڑا سا پھر لیں تو دنیا دیکھ لیں ذرا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے نبی ایسے نہیں جیسے ہم ہیں۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ایسا بھی کچھ انداز ہے کہ حضور نے سفر کیا ہو یا سیر کی ہو؟ قرآن کہنے لگا ہاں بڑی زبردست سیر کی، ایسی سیر دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو دیکھو مسلمانوں، ہمارے نبی نے بتا دیا کہ جب تم سیر کرنے نکلو تو اچھی جگہ پہ نکلا کرو۔ دیکھو حضور سیر کر رہے ہیں، ایک مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا رہے ہیں، اس مسجد سے نکل کر تیسری مسجد میں جا رہے ہیں، تو آپ کی سیریں بھی مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں، میں ابھی آسٹریلیا سے آیا، مسجد جگہ گیا، میں اوپرا کے سامنے اذان دے رہا تھا، لوگ کہہ رہے کیوں؟ سب دیکھے نہیں، قیامت کے دن میں یہاں آیا ہوں تو اس کی ہر طرف دیوار میری گواہ بنے کہ مختار نے بھی اتنے دور سے سفر کر کے آیا تو یہاں کے رب کے نام کو بلند کیا اس نے۔ اور یہ طریقہ چل پڑا ہے، اب سارے لوگ اسی طرح فالو کرتے ہیں۔ میرے کئی بچے جو ہیں، یہ ہمارا خاقان شہزادہ گیا تھا چائنا، وال کے اوپر جا کر اس نے اذان دی ہے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ یہ شکیر کے بچے جہاں جاتے یہ شان کے بیٹے، جہاں بھی جاؤ ادھر جاؤ، جو سیر کرو، جاؤ حلال جگہ پہ، وہاں کھڑے ہو کے اذان دو، قیامت تک وہ جگہ تیرے لیے بات کی تھی۔ اس لیے یہ طریقہ عام سنت عام کر دو ہر جگہ کے اوپر، یہ بات یاد رکھ لو۔ جہاں سے بڑی جگہ پر سیر میں جاتے ہیں اذان دے، ادھر فلم لگی ہے ادھر تو اذان دے رہا، پہلے تو پوچھے گا ماما لینے کیا آیا پوچھا۔ تو یہ اذان بھی اس جگہ پہ دے رہی ہے جہاں اذان بنتی ہوئی ہے، بات یاد رکھیے گا۔ تو مسلمانوں، جہاں اللہ کا تو سفر کرنے، یہ سیر کرنے سرکار جا رہے ہیں، تو اس طرح تم اپنی سیروں کو پکیزہ بنایا تو جاؤ، اپنے بچے کو ڈزنی لینڈ لے کے جاؤ، اپنے بچے کو جہاں لے جا سکتے ہو دکھاؤ، لیکن وہاں جب پہنچو، مجھے تو کوئی بھی بندہ کال کرتا ہے نجیب بھائی کی کال ہے، میں کہا یہاں اذان ہوئی کہ نہیں، بولے بس دینے لگے، اور آ جاتا ہے کلپ واپس۔ جو بھی ہمارا مقتدی کہیں جاتا ہے، میرا اس کو یہی ہوتا ہے دعا کرنا، اور جہاں تمہیں موقع ملے تو اذان دینا۔ کیوں؟ جب تو جا رہا ہے، جتنا تو سفر کرے گا ہر ٹائر کی روٹیشن پر تجھے رب تعالیٰ نہیں کیا تھا، جبکہ تو نیت کر کے گیا کہ میں اذان دینے جا رہا ہوں، جا تو ڈزنی لینڈ جا، جدھر مرضی جا، لیکن نیت کر کے جا کہ میں وہاں نماز پڑھوں گا، میں وہاں اذان دوں گا۔ تو میں جتنا بھی سفر کرتا ہوں میں پہلے نیت کر لیتا ہوں وہاں اذان کیا دوں گا، وہاں حالانکہ کوئی بھی اذان نہیں دیتا، وہ اپنی بےزتی سمجھتا ہے، آپ کسی بڑے علامہ کو وہ اذان دے نہیں دیتا، لیکن میں شرط لگا کے ملک میں جاتا ہوں تو میری کنڈیشن یہ ہے کہ میں اذان وہی دوں گا، تو وہ اذان دینے دیتے مجھے۔ مسلمانوں، اس طرح اپنی سیروں کو بھی تم پکیزہ بناؤ اور مقبول بناؤ۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کیا آپ نے، یہ ٹاپ کا سفر ہے۔ سفر ہونے کے بعد آدمی کا نوکری وہ کیا ہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکری چاہیے، لوگ یہی نوکری تمہیں سمجھائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے اِذْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، میرے نبی کا مرتبہ اور مقام اور منصب یہ ہے کہ وہ اس کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات وَیُزَکِّیہم، دل کو پھر پاک کرتے ہیں وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر وہ حکمت اور کتاب سکھاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کبھی نہیں آ سکے گا جب تک دل پاک نہیں ہوگا، اس لیے حضور پہلے دل پاک کرتے ہیں پھر قرآن سکھاتے ہیں۔ تو یہ سارے سن لو، اگر تم نے قرآن یاد کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ گناہوں سے دل پاک ہوگا، وَیُزَکِّیہم ہوگا، تو پھر جو ہے وہ قرآن تمہارے دل میں جائے گا۔ تو حضور یزکی کرتے ہیں، یتلو کرتے ہیں، اس کے بعد تمہیں قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بندہ جب آتا ہے باہر تو کردار لوگ بڑا دیکھتے ہیں، یار اس بندے کا کردار کیسا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، مولوی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا، کیونکہ لوگوں نے سب سے پہلے مولوی کی شکل دیکھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مولوی کا علم سننا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ پھر دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا کردار کیا۔ لیکن مولوی کی تینوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، ممبر پہ بیٹھے تو پتہ چلے کہ کوئی نبی کا نائب بیٹھا ہے، اور جب بولنے لگے تو معلوم ہو کہ ہمیں دین دے رہا ہے، ہمیں چیز دے رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا کردار سالڈ ہونا چاہیے۔ بات یاد رکھیے، اس کے کردار میں کمی ہوگی تو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو ہم پوچھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رب نے کہا کردار ایک ایک نہیں، ایک جملہ بول دیتے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد مصطفیٰ، تیرا کردار دنیا کے سارے اخلاق جمع کر لیے جائے، ان تمام اخلاق کا ایک تخت بنا دیا جائے، تو اس تخت پہ اگر کائنات میں کوئی براجمان ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی آیت دنیا میں کسی کے بارے میں نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، کچھ بندوں کا اخلاق اپنوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اب قرآن یہ بتا ہمارے نبی کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے، کہا ایک ہی بات کہتے ہیں، لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ بنا کر دی۔ بھائی آپ آخر میں کمنٹ دے کے جانا کہ بیچ میں حرام کیا تھا ملا، یہ ضرور بتا کہ اب میں اچھا جب میری عادت تو پتہ میں کچھ اور حدیث واقعات، آج میں سیدھی آیات ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سے پھر پوچھ جاؤں۔ دوسرے کو چھوڑو، آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ جب حضور کی ولادت کا، جسم کا، اعضاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو جب تم اپنی نمازوں میں ان آیات کو پڑھ کر میلاد بناتے ہو تو الگ سے ایک دل میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ٹاپ تھا۔ اب جب آدمی نکلتا ہے باہر تو دیکھتے ہیں اس کا حدود اربا کتنا۔ اب میں ہوں نا، میرا حدود اربا کتنا ہے، میرا اکاسو، میرے میر صاحب، شکیل صاحب، اشفاق عزیز، نوید، میرا یہ حدود اربا اتنا ہے۔ میں ادھر ہی صبح آتا ہوں، شام چلا جاتا ہوں، صبح آتا ہوں، عشاء پڑھا کے چلا جاتا ہوں، میرا حدود اربا ہے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حدود اربا کتنا ہے؟ تو ہم حدود اربے کی بات کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں کی یہ رحمت ہے، وہاں کی یہ رحمت ہے۔ اب تم یہ بتا دو کہ میں کہاں کہاں کا رب ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے رب ہیں، جو شہر کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے محمد مصطفیٰ۔ اب جب آدمی آگے نکلتا ہے تو کیا کامیابی بھی ہوتی ہے؟ کچھ کو ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کامیابی سرکار کو ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن مجید کیا ملے گا؟ تم تو کام کرو گے تو کامیابی نظر آئے گی۔ ہمارے نبی کی شان ایسی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو جب بھیجا تھا ایسا سسٹم دے کے بھیجا، ایسا لا دے کے بھیجا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور سارے ادیان کے اوپر غالب کر دو۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی۔ اور آپ دیکھ لو مائیکل ہارٹ کو 100 میں پہلے نمبر پہ لکھنا پڑا محمد مصطفیٰ کا نام۔ کیوں؟ کہتا ہے عیسائی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو کرسچن ہو کر تو نے محمد مصطفیٰ کا نام 100 میں پہلے کیوں لکھا؟ تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ واحد کو لیڈر ہے کہ جو مذہبی طور پر بھی کامیاب ہوا ہے اور اس سیاسی طور پہ بھی کامیاب ہوا ہے۔ ان کو لکھنا پڑا۔ تو مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ اب آگے شادی بھی آدمی کرتا ہے، جو ہے قرآن مجید نے ہمارے نبی کی شادی کا ذکر کیا تو یہ میں بدعات کل سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ نبی کا میلاد ہماری نمازوں میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
ووجدک عائلا فاغنا، یہ اس کا معنی ہے ہم نے آپ کو پایا پیسوں کے لحاظ سے کمزور، شادی کروا کے فاغنا آپ کو امیر کر دیا۔ شادی اور حضور پاک کو بہت پیسے ملے، بی بی خدیجہ کو تو نہیں تھی، تو جب پیسے آئے تو کیا یار بی بی خدا کی قسم، ہماری مائیں ان کے قدموں پہ قربان ہو گئی۔ بی بی خدیجہ نے نکاح کے بعد ساری دولت اپنے ہسبینڈ کو دے دی، حضور پاک کو۔ آگے میرے نبی کا ذرا جملہ سنو، کہنے لگے بی بی خدیجہ سے کہنے لگے آپ جانتی ہو نا مجھے دولت سے پیار نہیں ہے، آپ مجھے دے رہی ہو پوری دولت پہ اختیار دے رہی، ہاں دیا، تمہارے سوچ لو پھر، دادی ٹوٹل اختیار دیا، آپ نے کہا سوچ لو مجھے دولت سے پیار نہیں ہے، کہا اختیار ہے آپ کو جو چاہے کریں۔ ادھر بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال دیا، ادھر حضور نے جا کے مکے میں اعلان کیا میں نے سارا غریبوں میں بانٹ دیا، سارا بانٹ دیا، اور جتنے غلام تھے وہ سارے کے سارے غلام مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیے۔ بی بی خدیجہ جو امیر ترین عورت تھی مکے کی، خود یہ عالم ہو گیا کہ خود ان کو روٹی پکانی پڑتی تھی گھر کے اندر۔ مسلمانوں یہ ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھنا تو ملاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں چیزیں معلوم ہوتی رہتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جب شادی ہو جاتی پھر اولاد نہیں ہوتی، تو قرآن نے کہا جو بیٹے تو نہیں تو بیٹیاں، تو بیٹیوں کا ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بنات جمع ہے، جمع 3 سے زائد ہوتی ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور کی بیٹیاں 3 سے زائد تھی۔ تو قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے اس کے نام نہیں لگاؤ، یہ قرآن کا فیصلہ، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب اگر یہ نبی کی بیٹیاں 3 سے زائد نہیں ہے تو قرآن کیوں ان کے نام لگا رہا ہے؟ تو اپنے ہی بارے میں غلط کہہ رہا ہے، تو پتہ نہیں چلا قرآن غلط نہیں ہے، یہ بکواس کرنے والا غلط ہے۔ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اب امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں، از امام جعفر صادق از خدیجہ الکبریٰ برائے رسول خدا 4 پتر ہیں، زینب اور رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ سے 4 بیٹی ہیں، زینب اور رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ، یہ 4 بیٹی ہیں، یاد رکھنا 4 ہیں، 1 نہیں 4 ہیں، کیونکہ قرآن نے جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو بیٹیاں جب ہو جاتی ہیں تو پوچھا جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تقریر مدرس کو پڑھا تو سکتے ہیں، مقرر نہیں ہوتے، ان کو تقریر کرنی نہیں آتی، وہ جب تقریر کے لیے بٹھائیں گے تو وہ تقریر نہیں کر پاتے۔ تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرس بھی ٹاپ کے ہیں اور مقرر بھی ٹاپ کے ہیں، ایسے ٹاپ کے کہ رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دعوت کرتے ہیں مبشر کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، بشیر نذیر بنا کر، اور آپ کو داعی بنا کر، مبلغ بنا کر۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹاپ کے مقرر تھے، آپ جب تقریر کرتے تھے تو صرف انسان ہی نہیں جانوروں پر بھی اثر ہوتا تھا، آپ جب تقریر کرتے تھے پرندوں چرندوں درندوں پر بھی اثر ہوتا تھا، ایسی تقریر فرمایا کرتے تھے آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس بول دیتے آپ، جب ایک دفعہ آپ تقریر فرمائے حضور تو صحابی کھڑے تھے، آپ نے ان کو فرمایا بیٹھو، تو وہ آواز باہر چلی گئی، تو حضرت انس کہتے ہیں میرے تک آواز آئی، میں وہی بیٹھ گیا۔ ایک صحابی اپنے گھر سے نکل رہے تھے، میرے تک کہتے ہیں آواز پہنچی، میں اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ کے بدو حضور نے صرف ایک صاحب کو کہا بیٹھ جاؤ، تو جس کے کان میں یہ آواز پہنچی وہاں سب بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد قرآن مجید کے اندر ہر آیت آپ کی شان جو ہے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں، کیوں باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ آپ کی کوئی نعمت نہیں جائے گی، آپ کو قبر میں اسی کی ضرورت ہے، اسی نعمت ہے نہیں جائے گا، آپ کو قبر میں لائٹ کی ضرورت ہے، لائٹ جو ہے وہ نہیں جائے گی آپ کے ساتھ، یا باہر سے آپ کنیکشن نہیں دے سکتے قبر کو، آپ نے دیا تو اڑ گئے۔ اسی طرح اور کیا ہے، آپ کو اگر ضرورت ہوتی ہے، یہ ایجپٹ کے جتنے فراہیم تھے، آپ جب ان کے ابھی کھول رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو آئے دن کوئی نہ کوئی کھلتا رہتا ہے، تو اندر شاید ہنی نکلتی ہے، اندر سے سونا نکلتا ہے، اندر سے گھوڑوں کے ڈھانچے نکلتے ہیں، اندر سے عورتوں کے ڈھانچے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مصر والے سمجھتے تھے کہ بادشاہ جب مر جائے گا
تو اس کو قبر میں آنے کی ضرورت پڑے گی، کھانے کی، اس کو لوڈیوں کی ضرورت پڑے گی، اس کو نوکروں کی ضرورت پڑے گی، اس کو گھوڑوں کی ضرورت، سارا کچھ اس کی قبر میں رکھ دے گا، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ضرورت ہے تو کیسے پرووائڈ ہوگی؟ تو سنو، وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو وہ عشق تمہاری قبر میں لائٹ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ لحد میں روح عشق کا داغ لے کے چلے، لحد میں روح عشق کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے، کہ جب ہم نے سنا کہ رات اندھیری ہے، قبر میں چراغا نہیں ہے، تو ہم نے عشق مصطفیٰ کا داغ لے لیا۔ اب یہ داغ لے کے جب ہم قبر میں گئے تو آگے سے فرشتے آ گئے، قبر میں پہنچے تو فرشتے آ گئے۔ اب اعلیٰ حضرت فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ خود ذکری ہے، فرشتے جب حساب لینے کے لیے آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتوں حساب دیں گے، فرشتوں حساب دیں گے مگر وہ آنے۔ اب فرشتوں کو اعلیٰ حضرت روک رہے ہیں، فرشتوں حساب دیں گے مگر وہ آنے جن کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ فرشتوں رک جاؤ، انہیں آنے تو جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ نظر آیا۔ اللہ اکبر! قبر میں ان کو رضا نے جب دیکھا تو یہ کہا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، تو پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، دیکھیے دیکھیے وہ آئے مردوں کو جلانے والے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، جن کی وجہ سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پھر پوچھا، حضرت داغ لے کر چلے تھے تو کیا روشنی پھر برقرار رہی کہ تھوڑی دیر ہی رہی؟ کہنے لگے عشق مصطفیٰ کا جو داغ لے کر آئے تھے، جب سرکار قبر میں تشریف لائے تو اتنی روشنی قبر میں ہوگی کہ پھر قیامت تک مزید روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مزید روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مسلمانوں رحمۃ اللہ علیہ یہ مجدد ہیں، اور جو بھی مجدد ہوتا ہے وہ پچھلے مجدد کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ یہ سارے میرا نقطہ یاد رکھنا ہے، کر رہا ہے تو مجدد نہیں۔